حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کھاؤ بھی پیو بھی صدقہ بھی کرو، لیکن ولا تسرفوا، نہ کھانے کے اندر اسراف کرو، نہ پینے کے اندر اسراف کرو، نہ صدقہ و خیرات کرنے کے اندر اسراف کرو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ کھانا اتنا کھاؤ جتنی ضرورت ہے، کھابا پاڑ پارٹی نہ بن جاؤ۔ ہم شادیوں میں جاتے ہیں نا، شادیوں میں جا کر جب ہم کھانا نکالتے ہیں تو ہم ایسے شادی کے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں کہ شاید یہ ہماری زندگی کا آخری کھانا ہے، اس کے بعد ہمیں دوبارہ کبھی کھانا نصیب ہی نہیں ہونا، شاید ہم یہ سوچتے ہیں۔ بے شمار شادیوں میں جانے کا اتفاق ہوا، اچھے سے اچھے ماحول میں بھی اور ہلکے سے ہلکے ماحول میں بھی، سب جگہ کھانے کے معاملے میں معاملہ ایک جیسا ہی ہے۔ کسی وی آئی پی فنکشن میں چلے جاؤ وہاں بھی یہی حال ہے، اور کسی ہمارے جیسے کسی فنکشن میں چلے جاؤ وہاں بھی یہی حال ہے۔ تو بھائی خدا کا خوف کرو، کچھ تہذیب سیکھو، کوئی ادب سیکھو، کچھ طریقہ سیکھو۔ اللہ کے نبی نے تو تہذیب سکھلائی ہے، اللہ کے نبی نے تو ادب سکھلایا ہے، اللہ کے نبی نے تو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلایا ہے، یہ ہم کس طریقے کے اوپر چل پڑیں؟ وہ کھانا کھل گیا جی، کھانا کھل گیا جی، آواز جیسے ہی پڑے گی بس پھر ایسا لگتا ہے پاکستان اور انڈیا کی جنگ چھڑ گئی ہے۔ اتنا نقصان تو شاید 65 کی جنگ میں نہیں ہوا ہوتا جتنا شادی کے کھانے پہ ہو جاتا ہے۔ الامان الحفیظ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، تماشا بنا ہوا ہے، کچھ طریقہ ہی نہیں ہے، کوئی تہذیب ہی نہیں ہے، کوئی ادب ہی نہیں ہے، لگتا ہی نہیں ہے کہیں سے کہ یہ انسان کھانا کھا رہے ہیں۔ ہم سے اچھے تو جانور ہیں جو کم از کم کھانا تو تہذیب سے کھاتے ہیں۔ ہم انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود ہمارا کھانے کا طریقہ جو ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، جانوروں سے بھی بدتر۔ وہ میٹھا کہیں شادی میں نظر آ جائے تو بس پاگل ہی ہو جاتے ہیں میٹھا دیکھ کے، گاجر کا حلوہ، اوئے ہوئے 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 ہوئے، وہ منہ میں بھی پانی اور اندر پھیپھڑوں میں بھی پانی اور گردوں میں بھی پانی اور ہر جگہ سے رال ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے کہ گاجر کا حلوہ نہ کتنے مس ہو جائے میرے کو۔ اتنی پلیٹ بھر کر کھانا نکال لیں گے جو بعد میں کھایا بھی نہیں جائے گا۔ کیا ہے یہ طریقہ؟ یہ انسانیت ہے؟ یہ تو حیوانیت کا بھی بدتر طریقہ کار ہے۔ حیوان بھی اپنا کھانا ضائع نہیں کرتے، جو بچا ہوتا ہے بعد میں کھا کے ختم کر دیتے ہیں۔ ہم نے ایک عجیب تماشا بنایا ہوا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ایک روایت میری نظر سے گزری تھی، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، وہ سنا دیتا ہوں آپ کو میں روایت، کہ جب برتن میں کھانا چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کو ضائع کر دیا جاتا ہے، وہ کھانا لعنت بھیجتا ہے، لعنت بھیجتا ہے وہ کھانا، کہ یہ اللہ کی نعمت تھی، تم نے ایسے اللہ کی نعمت کو برباد کیا۔ غریب کو اس کھانے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور ہم جانوروں سے بھی بدتر اس کھانے کا حال کر رہے ہوتے ہیں۔ الامان الحفیظ، الامان الحفیظ۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو تہذیب سکھلا کے گئے بھائی، طریقہ سکھلا کے گئے، ادب سکھلا کے گئے۔ ہم کس راستے کے اوپر چل رہے ہیں اور کس راستے پر چلنا ہم فخر محسوس کرتے ہیں؟ کھڑے ہو کر کھانا کھانے میں ہم فیشن، اگر میں بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا لوگ کہیں گے پینڈو ہے۔ بھائی ہمیں پینڈو بننا پسند ہے، ہمیں پینڈو بننا پسند ہے۔ اس معاملے میں ایک صحابی ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، قیصر کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کی دعوت چل رہی ہے، کھانا کھا رہے ہیں، ان سے ایک نوالا اٹھایا، نوالا ہاتھ سے نیچے گر گیا، انہوں نے نوالا اٹھایا، اس کو جھاڑا اور کھا لیا۔ ساتھ والے نے کونی ماری، یہ کیا کر رہے ہو؟ بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، جواب سنیں، فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کہ ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ نبی کی سنت کیا ہے کہ آپ نے نوالا اٹھایا، نوالا اگر ہاتھ سے گر گیا اس کو اٹھاؤ، جھاڑو اور صاف کر کے کھا لو۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کے اندر برکت ہو۔ فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان بے وقوف لوگوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ ہم تو یہاں پر خود ہی بے وقوف بن گئے، معذرت کے ساتھ۔ خدا را یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، کھانا تو کم از کم تہذیب سے ہمیں اب کھانا سیکھ لینا چاہیے، کب بڑے ہوں گے ہم لوگ؟